بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 5ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں شعر کے ساتھ کہ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر
وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. اور بے شک ہم سب کے لیے رمضان المبارک ایک تحفہ ہے جس میں ہم جتنی چاہیں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں. ہمارا آج کا موضوع ہے فلاحی کام اور ان کی فضیلت. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں اور ان فلاحی کاموں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ان کی اس کاوش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں فلاحی کاموں کی کیا اہمیت ہے. اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو فلاحی کاموں کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں. سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو رقم ہمیں فلاحی کام کے نام پر ملتی ہے کیا ہم اس کو اپنے ذاتی خرچ میں لا سکتے ہیں؟ ان تمام باتوں کو آج ہم اپنی اس نشست میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن الزماں صاحب. مفتی محسن الزماں صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اپنی نشست کو اور آج جو ہمارے ساتھ ہماری نعت خواہ موجود ہیں میں ان کو کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. بہت پیاری آواز ہے، ساتھ میں بہت پیاری سی ہیں، چھوٹی سی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سی عمر میں ان کو اتنی پیاری آواز سے نوازا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا نور. دعا نور آپ سے درخواست کریں گے آپ نعت سنائیے. بلا لو پھر مجھے شائے بحرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شائے بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر. مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر. مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا پیرو. شوق کہنا حاجیوں میرا پیرو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضائے انور. مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضائے
ور مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شائع بحرو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب دعا۔ میں تو تمہاری ہمیشہ ہی تعریف کرتا ہوں، لیکن آج میں نے دیکھا کہ تم نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اور میرے خیال سے جب تم پڑھتی ہوگی تو تم وہی سوچ رہی ہوگی جو تم پڑھ رہی ہوتی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں تمہارے لیے ہمیشہ میری اس نشست سے، اور ہم تمہیں دعائیں دے سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ترقی دے، آمین۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ جیسے کہ میں نے مفتی صاحب سٹارٹنگ میں بتایا کہ فلاحی کام اور ان کی فضیلت اہمیت کیا ہے، تو اسلام میں جو ہم فلاحی کام لوگ کرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو انسانی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم جانیں کہ فلاحی کام کسے کہتے ہیں۔ فلاحی کام، اچھا کام، اسے عرف عام میں نیکی کا کام کہتے ہیں۔ بالکل، یعنی جو بھی آپ کام کریں کسی کے لیے اچھائی ہو تو وہ نیکی ہے، اور اس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ جب تم دیکھو نیکی کا کام ہو رہا ہو تو کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تعاون کرو، اور تعاون کس میں کرو؟ علی البر، یعنی بر کہتے ہیں عربی میں نیکی کو، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ تقوی سے کیا مراد؟ کہ جو گناہ ہے ان سے بچنا ہے تو مل کر بچو، جو نیکی کا کام ہے تو اسے کرنا ہے تو مل کر کرو۔ تو اس سے قرآن نے واضح فرما دی کہ اسلام کے نزدیک صرف ایک شخص نہیں نیکی کہا، بلکہ جو اگر نیکی کر رہا ہے اس میں ملنا، اس میں ساتھ دینا، یہ قرآن اس سے ثابت ہو رہا ہے، قرآن حکم دے اچھا رہا ہے۔ یہ چیز آپ ہمیں کلیئر کر رہے ہیں کہ جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص فلاحی ادارہ چلا رہا ہے اور میں اس فلاحی ادارے میں یا تو ڈونیٹ کر رہا ہوں یا اپنے جسمانی طور پر اس کی مدد کر رہا ہوں، تو میں بھی فلاحی کاموں کا حصہ ہوں؟ بالکل بالکل، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مال کے ذریعے یا جان کے ذریعے یا وقت کے ذریعے جس طریقے سے ممکن ہو رہا ہے آپ ایک نیکی کے کام میں مدد کر رہے ہیں، تو آپ کا حصہ بھی اس میں تعاون، یعنی آپ کا تعاون بھی اس کام میں شامل حال ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جب تمہیں نیکی نظر آئے، چاہے کسی طرح کی نیکی ہو، مثال کے طور پہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کے لیے پانی میسر نہیں تو پانی کی ٹنکی لگا دینا، بالکل، یا کہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے کسی کو مہیا کر دینا، یہ سارے نیکی کام ہے۔ اگر کہیں ہسپتال نہیں ہے، غریبوں کے لیے ہسپتال بنا دینا، یہ سب نیکی ہے۔ مطلب یہ آپ کی اپنی جتنی استطاعت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اس لحاظ سے آپ فلاحی کام کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مبشر صاحب، آپ کا بھی ایک فلاحی ادارہ ہے اور آپ اس فلاحی ادارے میں جو ہیں لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں اور بھی دوسری چیزیں آپ کی جانب سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر اس وقت کیسا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ لوگ فلاحی کاموں میں بڑھیں، تو کیا لوگ فلاحی کاموں میں ساتھ دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ اگر آپ نیک مقصد لے کے چلیں اور آپ کی نیت
ہر عمل کا دار و مدار عمل نیت کا پر دار ہے۔ مدانیت تو بے شک. تو اگر آپ کی نیت صاف ہے اور مخلص ہیں آپ، اور مخلص ہو کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یقین جانیں کہ پاکستانی عوام جو ہے نا بہت دل والی عوام ہے، ماشاءاللہ. بالکل تنہا نہیں چھوڑتی. یہ چیز ہم نے پہلے بھی بہت سے ایسے ڈیزاسٹرز میں نوٹ کی ہے، ایسی چیز پہ نوٹ کی. ہماری لوگ آپس میں کہتے ہیں جی پاکستان میں یہ ہے، پاکستان میں بہت ہی برائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ ایک جگہ جٹ جاتی ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے. اپنے موضوع کو ابھی اور آگے ڈسکس کریں گے، یا وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ، اور آج ہم جانیں گے کہ شاکرہ کیا بنا رہی ہیں. جی السلام علیکم شاکرہ. وعلیکم السلام شہری، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. شاکرہ کیا بنا رہی ہیں؟ آپ نے تو آلموسٹ تیار بھی کر لیا. نہیں، آج ہم بنا رہے ہیں، ابھی تیار نہیں ہوئے، ابھی آدھا تیار ہوا ہے پروسیس اس کا. ہم بنا رہے ہیں یہاں آلو کے کوفتے، مزیدار قسم کے، ضرور بنائیے گا، بہت اچھی ریسیپی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 2 عدد آلو لے لیجیے اور اس کو کدوکش کر لیجیے، اور اس میں 1 کپ پالک لے لینی ہے، ہرا دھنیا کوٹر گڈی لی ہے، اور 2 عدد ہری مرچیں لی ہیں، وہ ڈال دیں. اور اس میں 2 ٹیبل اسپون جو ہے نا آپ نے بھر کر جو ہے بیسن لینا ہے، اور بریڈ کرمز 1/2 کپ لینا ہے. وہ ڈالنے کے بعد 1/2 ٹی اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر ہے، 1/2 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ہے، 1/2 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر ہے، 1/2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ہے، اور 1/2 ٹی اسپون پسا ہوا جسے کہتے ہیں ہلدی جو ہوتی ہے وہ ہے، اور 1 ٹی اسپون ہم نے سالٹ لیا. اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے اس طرح کے آپ کے کوفتے تیار ہو جائیں گے. اس کو فرائی کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مسالہ کیا بنانا ہے، آپ نے لینا ہے 1 کپ دہی، اس کے اندر 10 عدد بادام لیے ہیں ہم نے، اور تلی ہوئی پیاز 1 کپ بھر کر اس کو بلینڈ کر لیجئے گا. آئل ہم 1/4 کپ لیں گے، اور اس کے اندر ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون، اور اس کے بعد اس کا یہ سارا پیسٹ ڈال دیں گے. اس میں 2 ٹیبل اسپون ہم ایڈ کریں گے ٹماٹو پیسٹ. اگین دوبارہ مسالے ڈالیں گے، لال مرچ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، اور سالٹ 1 ٹی اسپون لیں گے، لیکن یہ سب 1/2 ٹی اسپون لیں گے. وہ ڈالنے کے بعد، اور ثابت کھڑا مسالہ، سوری وہ میں بھول گئی، وہ آپ نے ڈال دینا ہے پہلے ہی جب ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے. وہ آپ نے ڈال کے اس کا مسالہ بھوننا ہے 10 منٹ، اور 10 منٹ کے بعد آپ نے یہ کوفتے اس میں ایڈ کرنا ہے، پانی ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو ایز ریکوائرڈ ہے، اور اس کے بعد 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے. جب یہ تیار ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو کھا لیجئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کل بھی بڑے اچھے کباب بنائے تھے اور اس میں کوئی گوشت نہیں تھا، کوفتے بھی آج آپ آلو کی بنا رہی ہیں، تو یہ ٹیسٹ اس میں وہی آتا ہے کہ جیسے گوشت ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ تو فیل کرنے کی بات ہے، لیکن گوشت سے زیادہ اچھا ویجیٹیبل. اچھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، میں اس پوائنٹ آف ویو سے بولوں جو بیچارے لوگ نہیں ہوتے، ظاہر حیثیت نہیں ہوتی گوشت خریدنے کی، تو ان کے لیے یہ ریسیپیز بڑی اچھی ہیں، کیونکہ میں کل کے کبابوں کی بھی اسی وجہ میں نے تعریف کی تھی. اچھا جلدی سے ہمیں بتائیے گا کہ جو ڈرنک آج آپ بنا رہی ہیں وہ کیا بنا رہی ہیں؟ بہت زبردستی آج ہم ڈرنک بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم جامع شیری بھی اس کے اندر یوز کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جامع شیری آج کل خالص ارقیات سے سے اور بہت زیادہ ریفریشنگ بھی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. ہم یہاں پر لیں گے 1.5 گلاس دودھ، اور اس کے اندر 1/2 کپ دہی لے رہے ہیں، اور آدھا کلو دہی لے رہے ہیں سوری، اور اسی کے اندر ہم جامع شیری ایز ریکوائرڈ لیں گے جتنا آپ کو چاہیے، اور 5 سے 6 عدد ڈیٹس لے رہے ہیں، یعنی کھجورے لے رہے ہیں، اور چینی 2 ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے، اور اس کو بلینڈ کر لیں گے. یہ بہت اچھا اور ریفریشنگ جی، اور بڑی ریفریشنگ ہوگی، اور اس کو پینے کے بعد جو ہے وہ ویٹ کتنا بڑھے گا یہ نہیں پتا، لیکن ہوتی بڑی ریفریشنگ ہے. ہماری ظاہر ہے ہماری یہ محفل ہوتی ہے، ہماری یہ نشست ہوتی ہے، اور اس نشست میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے قوالی کا، اور وہ بھی ایک سما باندھ دیتا ہے. ہمارے ساتھ آج جو قوال موجود ہیں ان کی ایک بہت خوب بات ہو رہی ہے آج فلاحی کام اور ان کی اہمیت کے حوالے سے. اور ابھی جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، اگر ہم بات کریں فلاحی کاموں کی تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف بیان کر سکوں کہ انہوں نے کتنے فلاحی کام کیے ہیں. بہت نفیس شخصیت کے مالک ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، پاکستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر کے فاؤنڈر ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے، اس وجہ سے میں اٹک بھی گیا کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں جتنا آپ نے اس ملک کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہے. سر میں جاننا چاہوں گا کہ خیال کیسے آیا، کیونکہ آپ کے ادارے کو 36 سال ہو چکے ہیں، 36 سال سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے.
خیال کیسے آیا کہ جی اس طرح کا فلاحی کام ہونا چاہیے اور ایک اس طرح کا سینٹر کھلنا چاہیے، اور المصطفیٰ نام کیوں رکھا گیا؟ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف تو اس اللہ کی ہے جس نے ہم سب کو مختلف شعبوں میں صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، بے شک۔ اور تعریف تو اس نبی کی ہے جو سارے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ بے شک۔ پوری دنیا کو چونکہ یہ بتانا تھا کہ جب دنیا کو خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا شعور نہیں تھا تو شعور دینے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک۔ اس لیے ذاتی ناموں پر رکھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا۔ خیال کیسے آیا؟ تو جب سعودی عرب میں پیٹرول اور سونا ایجاد نہیں ہوا تھا تو وہاں بھی غربت بہت زیادہ تھی، تو میرے نانا جان ہندوستان سے اپنے بھائی کے ساتھ حاجی عبدالغنی اور حاجی عبدالکریم پیسے لے کر گئے اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے، باب مسجدی کے سامنے ایک دارالیتامہ بنایا، جس کا ذکر ہمارے خاندان میں ہم بہت زیادہ سنتے تھے۔ 85 اور 86 تک میں نے اس کو دیکھا، پھر ظاہر ہے وہ مسجد کی توسیع کے لیے شہید کر کے مسجد خاندان کی طرف سے مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نانا جان نے یہ وصیت کر دی تھی کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو، اور مسجد کی اس وصیت کی طرف رائے کس نے دی؟ مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ والد، مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے دوسرے خلیفہ خواجہ قطب الدین قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی، ان دونوں نے دعا سے یتیم خانے کا افتتاح کیا تھا، اور پھر کہا یہ مسجد کی توسیع ہوگی تو یہ بیچ میں آئے گا۔ تو ان کا ہم تو تاجر ہیں، بتائیں کیا کریں؟ بولا یہ وصیت لکھ دیں کہ جب بھی ایسی ضرورت ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے کہ بلڈنگ توڑ دی جائے، اور یہ مسجد ہمارے خاندان کی طرف سے مسجد میں پیسے بھی لگا دیے جائیں، زمین بھی دے دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی میں وہاں گیا تھا اپریل میں، تب بھی تھوڑی دیر اسی جگہ پر بیٹھا جو جگہ اب مدی مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ سنتے 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 ذہن بنتا رہا کہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے سب کام لیا، اور ہم نے جو یتیم خانے بنائے ہیں ان کا نام یتیم خانہ ہم نہیں رکھتے۔ ایک غریب بچہ یتیم ہے، اسے پوچھے بیٹے کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ بولے میں تو کوئی نہیں میں رہتا ہوں۔ اب اس کی جگہ ہم نے کر دیا، وہ کہے گا میرا گھر ہے المصطفیٰ، میں اس میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کسی کی خدمت کریں تو اس کی عزت نفس کو خیال کریں، اس کو عزت دیں، تکریم دیں، اور یہ کام کریں۔ اب انشاءاللہ شوال میں 2 یتیم خانے اسلام آباد میں، ایک بچیوں کا الگ اسی پلاٹ پر، بہت بڑا پلاٹ ہے، دوسری سائڈ پر بچوں کا الگ، تاکہ ان کی تعلیم بھی ہو، پرورش بھی ہو، علاج معالجہ بھی ہو، ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو، اور ان کو ملازمت بھی دلوا دی جائے۔ بالکل جی، اور یہی سوچ ہوتی ہے، یہی وہ گھرانے ہیں جو بچپن سے دیکھتے آتے ہیں، اور پھر آگے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ زندہ ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس ملک کو اچھا کہتے ہیں۔ اور یہ ایک سوچ کی بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ یتیم خانہ نام نہیں رکھنا، بلکہ یہ رکھنا ہے کہ میرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہیں اسی طرح ترقی دے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔